خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تو ہی مالک ہے، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حافظ محمد عامر ناصر ربانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر غیبت ایک خطرناک سماجی و اخلاقی جرم ہے، اس پر آپ خطاب فرمائیں اور سامعین کے قلوب کو منور کریں۔ حافظ محمد عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ نے سنا کہ موضوع غیبت ایک خطرناک سماجی و اخلاقی جرم، اسی تعلق سے چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہم سب جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اس چیز سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہمارے اپنے سماج میں کتنی برائیاں، کتنی خرابیاں آئے دن جنم لے رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، جہاں بہت ساری برائی، جیسے مثال کے طور پر زناکاری، بدکاری، فحاشی، ریاکاری، حرام خوری، یہ تمام برائیاں ہو رہی ہیں، وہیں ایک برائی غیبت جو آج ہمارے سماج میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس تعلق سے یا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، یا ہمارا مقصد غیبت نہیں ہے، لیکن میں ایک اصلاحی بات بتا رہا ہوں تاکہ سامنے والا سدھر جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ بات غور کر لیں کہ اگر ہم کسی کے پیٹھ کے پیچھے یا کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اس کی برائی ہے۔ اگر وہ کمی، وہ عیب، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو گویا کہ ہم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی، وہ خرابی، وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تو گویا کہ ہم نے اس پر کیا کیا؟ بہتان لگایا، الزام لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، قال اتدرون ما الغیبہ، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تو وہ یہ کہتے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے، لیکن آج اگر ہم اپنے بیچ کا معائنہ کریں، سوال کسی اور سے کیا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء، اہل علم موجود رہتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں آج ہم جیسے طالب علم یا ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ یا کم علم والے لوگ بیچ میں بول پڑتے ہیں، ادب، احترام، سلیقہ کسی چیز کا خیال نہیں رہتا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی اہل علم موجود ہے اور اگر وہ ہم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے کوئی، تو ہم پہلے اس طرف لوٹانے کی کوشش کریں کہ ہمارے مشائخ
موجود ہیں وہ جواب دیں، کیونکہ صحابہ کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ اگر وہ تمہاری بات سن کر کے اسے برا لگا تو گویا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر تم نے اس کے بارے میں جو باتیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کمی، وہ خرابی، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو گویا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ عیب، وہ کمی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے اس پر الزام لگایا ہے، آپ نے اس پر بہتان تراشی کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اسلامی بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا معائنہ کریں کہ ہم روز آئے دن کس طرح سے لوگوں پر الفاظوں کے کیچڑ اچھالتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے عیوب اور مذاق، ان کے عیوب بیان کر کے قہقہے لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھا، یا ہم نے آخرت کی ہولناکیوں کو پیش نظر رکھا کہ آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا؟ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اور اگر وہ کمی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو گویا کہ ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی فکر کریں، ہمیں اس لیے بھی اس سے بچنا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ آج ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے اپنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت خطرناک وعید آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا اور تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں اور کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے متعلق بات کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑے بہت نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ غیبت، یہ برائی ہمارے اندر موجود رہی تو یاد رکھنا ہماری نمازیں، ہمارے روزے اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ایک شخص دو لوگ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جب وہ دونوں نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور روزے سے بھی ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیے اور اپنی نماز کو دہرائیے اور اس روزے کو قضا کر لینا دوسرے دن۔ ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو اس سے بچائیں، اپنے دوست احباب کو اس سے بچائیں، اور جب ہماری مجلسیں لگے، جب ہم ایک ساتھ کہیں بیٹھیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم عیوب بیان کر رہے ہیں، ہم عیوب نہیں بیان کر رہے ہیں،
بلکہ ہم ان کی اچھائی چاہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کسی کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ عیب ہے اس کے پاس پہنچ جائیں، اچھے انداز میں بیٹھ جائیں، بات کریں، سلام کلام کے بعد خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد ان سے کہیں کہ بھیا آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس سے رک جاؤ۔ تو اگر ہم یہ طریقہ اگر اپناتے ہیں تو اس وجہ سے سامنے والے کے یہاں ہماری اہمیت بھی بڑھے گی، ہماری ویلیو بھی بڑھے گی، ہماری عزت بھی کرے گا کہ بھائی چلو ہمیں سمجھا رہا ہے، ہماری بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہے۔ نہیں مانے گا، دھتکار دے گا، آپ ہٹ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میں کوئی نہیں۔ لیکن جب اگر پیٹھ پیچھے بات کر کے اس کی برائی بیان کریں گے تو گویا کہ ہم خود بھی نقصان میں پڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ غیبت کہا جاتا ہے کہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ زنا کتنا گھناؤنا لفظ ہے، ہم سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کتنا گھناؤنا کام ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی زنا کر لے، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والوں کے لیے توبہ نہیں ہے جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے، جس کی برائی کی گئی ہے، اس شخص سے معافی نہ مانگ لے۔ تو اس بات کا خاص خیال رہے کہ اگر ہم غیبت کریں گے تو ہمیں اس شخص سے معافی مانگنی ہے اور سچی توبہ کرنی ہے کہ اب آئندہ کبھی غیبت اور برائی نہیں کریں گے۔ یہ غیبت دیمک کی طرح ہے، دیمک جس طرح سے کوئی فرنیچر ہم دیکھیں اچھا خوبصورت رکھا ہوا ہے سامنے اور کوئی پریشانی اس میں نہیں نظر آ رہی، ہمیں کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن جب ہم اس کو اندر سے چھوئے تو ایک دم پھوکلا، اس کی کوئی حیثیت اب نہیں رہ گئی، دبائیں گے تو ایسے چور چور ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے، کیونکہ اندر سے دیمک لگ گیا، اب وہ ختم اس کی حیثیت۔ تو ایسے ہی انسانوں کا معاملہ ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ غیبت جیسی بری چیز ہے تو یہ ہم کو ایسے ہی اندر سے کھوکھلا کر دے گی اور ہم کسی لائق نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں یہ بہت خطرناک گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بچائیں، ہم لوگوں کو اس سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر کے ایک دوسروں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسروں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، کیا اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو غیبت جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں اور اس شخص کو بخش دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔